بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پتہ چلا کہ 75 سال سے یہ پاکستان اسلام کا قلعہ کیوں نہیں بن پا رہا ہے، اور یہ عمارت کیوں نہیں قائم ہو پا رہی ہے صحیح طریقے سے۔ جب پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہے تو تھوڑی سی اوپر جاتی ہے، پھر عمارت گرتی ہے، اس پہلی اینٹ کو کوئی سیدھا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ خود اپنے کانوں سے سنیں، کتنی بڑی گواہی ڈاکٹر اسرار کے جو شرکی عقیدے ہیں وہ تو پہلے میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ ذرا ڈاکٹر اسرار کا یہ شرکی عقیدہ اور بابا قوم بھی اس میں ملوث پائے گئے، اتنی بڑی گواہی آ گئی کہ ان کے عقیدے کس طرح مشرکانہ تھے۔ ذرا خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں اور کانوں سے سنیں۔ مجھے کرنا چاہیے تھا کہ ان کی وفات سے 2-3 دن پہلے کا جو واقعہ ہے، جو پروفیسر ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب نے نقل کیا ہے، 11 ستمبر 1988 کو یہ شائع ہوا تھا روزنامہ جنگ میں، اس سے ہم نے بہت کام کیا۔ تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے۔ معلوم ہوا قائد اعظم کے علم میں وہ احادیث بھی تھیں جن میں یہ پیشن گوئی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہوگی۔ ٹیبل ول بی ٹرن۔ قائد اعظم کے معاملے میں جو ذکر مجھے کرنا چاہیے۔ دیکھیے، خلافت راشدہ قائم ہوگی۔ خلافت راشدہ قائم ہوئی تھی، 13 سال نبی علیہ السلام نے دعوت توحید دی تھی۔ مکہ کے اندر توحید کی دعوت اٹھی تھی، الہکم الہ واحد کا کلمہ بلند کیا گیا تھا، شرک اور کفر کی جنازہ نکال دیا گیا تھا، اور پھر وہی شرک، وہ دماغ کے اندر پھر وہی شرک کے پاکستان جو بنا ہے یہ نبی علیہ السلام کے تفعیل بنا ہے اور ان کے فیض سے بنا ہے۔ بتائیے کتنا بڑا شرک ہے، اور اتنے بڑے مفکر یہ ڈاکٹر اسرار، یہ کس قدر جوش سے اور کس قدر عقیدت کے ساتھ گویا یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ بابا قوم بھی، محمد علی جناح بھی اس شرک کے اندر مبتلا تھے۔ گواہی پڑ گئی اللہ کے بندوں، اتنے بڑے اسکالر اور ایک عام آدمی تو نہیں ہے۔ تو اس طرح ان کے اپنے بھی عقیدے کی خرابی ہے۔ یہ جو ڈاکٹر اسرار کا یہ عقیدہ ہے کہ پاکستان جو ہے، یہ محمد علی جناح صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کی تفعیل یا نبی علیہ السلام کی فیض کا یہ نتیجہ ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ بالکل پہلی اینٹ ہی غلط رکھی گئی ہے۔ تو ان کو لا الہ الا اللہ کا معنی بھی گویا نہیں آتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت و شفقت سے یہ ملک دیا گیا ان کو آزمائش کے لیے، لیکن اس طرح کھوٹے نکلے، ان کے دماغوں کے اندر شرک تھا، یقین کیجیے۔ اسی وجہ سے یہ آگے معاملات نہیں بڑھ رہے ہیں کہ جب پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی ہے تو خلافت راشدہ کیسے قائم ہوگی، بتاؤ مجھے۔ جب وحدت الوجود کے ان کے عقیدے، ڈاکٹر اسرار کے وحدت الشہود کے عقیدے، اور کتنے ان کے شرک پہلے میں واضح کر چکا ہوں، اور یہ ان کا لیٹسٹ شرک جو آیا ہے یہ بالکل ان کا مشرکانہ عقیدہ ہے۔ ان دونوں باباؤں کا، دونوں بابے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں بالکل مشرکانہ عقیدے کے حمل تھے۔ اس وجہ سے خیر نہیں آ رہی اللہ کے بندوں۔ جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگو گے اور اللہ سے التجا کرو کہ مالک صرف آپ کے فضل و کرم سے یہ ملک ملا ہے ہمیں، اور ہم اس کے اندر وہ والا نظام جو نبی علیہ السلام نے دیا اور تمام انبیاء کا دین، توحید، ایمان خالص، اسلام کے علاوہ کوئی یہاں نظام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ بھٹو کا قانون نہیں چلے گا، 73 کا قانون پہلے سے موجود ہے، صرف اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کرو گے تو اپنا فائدہ کرو گے۔ جب تک قرآن کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرو گے، ملک میں نافذ نہیں کرو گے، تو اللہ کی نگاہ میں بالکل کچرا ہو۔ چاہے دنیا والے تمہیں بابا قوم اور قائد اعظم اور قائد ملت اور مفکر اسلام کے لقب دیں، لیکن اللہ کی نگاہ سے بالکل کچرا ہو اور کوئی تمہاری وقت نہیں ہے۔ یہی یہود و نصارہ کا کہا گیا تھا کہ یہودیوں، بے ایمانو اور نصارہ، تم ایمان کے دعوے کرتے ہو اور اللہ کے لاڈلے اور پیارے ہو، جب تک تورات کو نافذ نہ کرو اور انجیل کو نافذ نہ کرو اپنے اوپر، اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، کچرا ہے۔ بالکل یہی بات اس آخری امت کے لیے ہے۔ جب تک یہ قرآن کو نافذ نہ کریں، آج زمین کا 1 انچ حصہ ایسا نہیں ہے جس پر اللہ کی قانون نافذ ہو اور قرآن پوری طرح وہاں کا قانون ہو۔ کوئی 1 انچ حصہ دکھا دو، کہیں گنبد کی پجاری، کہیں مورتیوں کے پجاری، کہیں تصویروں کے پجاری، کہیں جمہوریت کے پجاری، کہیں پیروں کے پجاری، کہیں دولت کے پجاری، کہیں ملک کے پجاری، قوم کے پجاری، ہر چیز کے پجاری ہیں سوائے اللہ کے۔
تو اللہ کے بندو جب تک اپنا یہ پہلی اینٹ سیدھی نہیں کرو گے، اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک و خالق سے، ورنہ یاد رکھنا ہمیشہ کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ جو ایمان خالص کے بر نہیں تھے، شرک کے ساتھ گئے ہیں، مر گئے، وہ تو گئے، فارغ ہو گئے، آگ کے اندر اتر گئے۔ اور جو باقی رہ گئے ہیں، ان کی اب باری آئے گی، بار بار ان کی باری آتی جائے گی، جو مرتا جائے گا آگ میں، چاہے وہ سونے کے دروازے لگانے والے ہوں، نظام مصطفیٰ کے فریب دینے والے ہوں، یا مدینہ ریاست بنانے کے خواب دکھانے والے ہوں، اس کے بعد مزاروں کے سامنے سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، چاہے کوئی ہو، سارے کے سارے اس کے اندر ملوث ہیں۔ اور بڑے لیول پر کوئی آواز اس شرک کے خلاف نہیں اٹھتی ہے کہ ظالموں، مشرکو، یہ کیا باٹی میں کیا رکھا ہوا ہے تمہارا بت، یہ اس کو پوجتے ہو، داتا کہتے ہیں اس کو، کوئی بری امام ہے تو بری امام کی کھوٹی کی رسمت کھری کرتا ہے، کوئی غوث ہے، کوئی خواجہ غریب نواز ہے، کوئی گولڑے والی سرکار ہے، بتاؤ کون سا شرک ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے قوم کے لوگوں۔ تو اس طرح روح نکال دی ان ظالموں نے۔ اصل مجرم یہ ہیں جو بڑے بڑے مفکر کے روپ میں آئے ہیں، قرآن پوری زندگی کہتے ہیں قرآن اکیڈمیاں بنا دی ہیں، لیکن اتنا بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام کے فیض سے یہ چیز ملی ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، واسطے وسیلے کا عقیدہ، بے حق فلاں بے حرمت فلاں کا عقیدہ، اور یا یہ نظر و نیازیں ہیں جو چل رہی ہیں، 11ویں چل رہی ہے، 12ویں کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، 10 محرم کو یہ قوم جو کرتی ہے، قوم سبیلیں لگاتی ہے، بتاؤ اور کافری کیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اس کے اندر ملوث ہیں، ایمان کی رمق تک ان کے اندر نہیں ہے۔ اللہ ان کو سمجھ دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ دعا بھی ہے، غصہ بھی آتا ہے، کئی دفعہ ترس بھی آتا ہے۔ یقین کیجیے کتنا کچھ کرنے کے بعد بھی دیکھو نعرے لگاتے رہے، جیسا خادم حسین رضوی دیکھی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور پھر قبروں کے بارے میں کس طرح ان کے کیسے غلیظ عقیدے تھے، کہتے ہیں جب بھی داتا صاحب جاتا ہوں ذہن میں جو رکھو حاضر ہوتی ہے سب کچھ۔ پھر اس طرح کس طرح کتنے لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے بعد پھر ساتھ ساتھ جنت کی بھی وہ سہانے خواب دکھاتے رہے کہ نبی علیہ السلام وہاں ہوں گے، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھو گے، جنت پہ پہنچو گے تو پاس بیٹھو گے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو حرام کر دیا ہے ایسے لوگوں کے اوپر، مشرکانہ عقیدے رکھنے والوں کے اوپر، جو اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد، یا غوث مدد، یا گولڑے والے مدد، یا پیر بابا مدد۔ بتاؤ کس طرح یہ اللہ فرمایا موات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، تمہاری کیا خبر ہوگی، ان کو اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قوم کو سمجھ دے، اور خاص کر ان پیروں اور مولیوں کو اللہ ہدایت دے۔ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے کوئی خیر نہیں آ سکتی، جب تک فضل الرحمان ٹھیک نہیں ہو، طارق جمیل ٹھیک نہ ہو، تقی عثمانی، ڈاکٹر اسرار تو خیر مر گئے شرک کے اوپر، باقی جو بچے ہیں چاہے علی انجینئر ہو، جتنے بھی ہیں جو شرک پر مر گئے وہ تو گئے فارغ ہو گئے، چاہے محمد حنیف ہو، مودودی ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، یہ تو گئے فارغ ہو گئے۔ اس سے پہلے اشرف علی تھانوی تھے، گنگوئی تھے، اور جتنے بھی اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، جو بھی جن کے شرک واضح کر دیے گئے، اب وہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے ہیں۔ باقی جو باقی بچ گئے ہیں ان کے لیے موقع ہے تلافی کا، یہ توبہ استغفار کریں سچی۔ میرے بھائیوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں، آپ کا بھائی ہوں، اور آپ کے اس مشرکانہ عقیدوں کے اوپر میں اکڑتا ہوں، کیونکہ اللہ کی کتاب کا یہ آخری فیصلہ ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام کر۔ اور کہیں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے شرک کی، اس کے علاوہ پھر دیکھیے یہ جو پوسٹ آپ کے سامنے اللہ وارث لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر قرآن کی آیت بھی اوپر لکھی ہوئی ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم ہی تمہیں زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی تمہیں موت دیتے ہیں اور ہم ہی تمہارے وارث ہیں۔ لیکن آج بسوں کے اوپر، ویگنوں کے اوپر، ہر جگہ میں دیکھتا ہوں کہیں علی وارث، کہیں اللہ نبی وارث، اس طرح ہر مشرکانہ جو ہے نا ان کی عقائد ہر جگہ سے چھلکتے ہیں۔ لہٰذا توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ لیکن شرک کے اوپر موت آ گئی تو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، انہیں مولویوں اور پیروں کے ساتھ، انہیں اکابرین کے ساتھ، واپس نہیں آ سکو گے۔